ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور یاد کرو اللہ کو دنوں میں گنی چنے۔ یہ ایام تشریق کی بات ہے۔ جو مینا میں سٹے کرتے ہیں 2 دن یا 3 دن رہنے پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، اور جو تاخیر کرے تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، واسطے اس کے تقوی اختیار کرے اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو بے شک تم اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اللہ کی طرف ہی سب جمع کیے جائیں گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو پسند آتی ہے تجھ کو بات اس کی زندگی میں دنیا کی، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اوپر اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والوں میں سے ہے۔ یہاں پر اخنس بن شریح کا ذکر ہے۔ وہ بات جو ہے سو میٹھی میٹھی کرتا تھا، لوگوں کو بہت پسند آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میٹھی باتوں پر مت جاؤ اس کے، وہ جھگڑالو ہے، اس کے دل میں جو ہے سو کیا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو اس کی باتوں میں مت جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور جب وہ منہ موڑتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ وہ فساد کرے اس میں، اور وہ تاکہ وہ ہلاک کرے کھیتی کو اور نسل کو۔ اخنس بن شریح جو ہے سو جب مکہ سے جا رہا تھا تو کھیتی کو تباہ کرتے ہوئے، جانوروں کو مارتے ہوئے گیا۔ وہ سامنے میٹھی بات کرتا تھا لیکن وہ جو ہے سو فساد کرتا تھا۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر۔ اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو، جو بھی فساد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی نہیں پسند کرتا۔ اور جب کہا جاتا ہے واسطے اس کے ڈرو اللہ سے، پکڑ لیتی ہے اس کو عزت 7 گنا کے،
یعنی اس کو ایگو اور گھمنڈ سے اللہ کی بات نہیں مانتا تھا وہ، تو کافی ہے اس کو جہنم، اور البتہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم سے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو بیچتا ہے اپنے نفس کو تلاش کرنے کے لیے رضا اللہ کی، اور اللہ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر، لیکن جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنے نفسوں کو جو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ بیوٹیفل آیت ہے، دیکھیے، کیونکہ جب ہم اپنے نفس کو جو ہے سو چھوڑ دیتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی بات نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ یہاں پر جو ہے سو یہ ایک خوبصورت دعوت ہے، یعنی دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں ڈرتے ہو، میں تم کو تھام لوں گا، دین میں پورے آ جاؤ۔ اگر تم کمزور قدموں سے آ رہے ہو تو میں تم کو پکڑ لوں گا، یعنی آدھے اندر آدھے باہر، ایسے یہ خطرے کی بات ہے۔ تو اسلام میں جو ہے سو یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ پر عمل کرے اور کچھ کو چھوڑ دیے، یعنی اپنی پسند کی چیز لے لیے، پھر جو پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دیے۔ جب مسلمان ہیں پورے کے پورے جو ہے سو داخل ہونا ہے، مومن سے کہا جا رہا ہے کہ پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو پورا عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کے، یعنی شیطان کی پیروی نہیں کرنا ہے، وہ دشمن ہے ہمارا، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا۔ اللہ تعالیٰ بھی خود فرما رہے ہیں کہ شیطان جو ہے سو تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا، تو پھر اس کی پیروی مت کرو۔ پھر اگر پھسل گئے تم اس کے بعد جو آ گئی تمہارے پاس روشن نشانیاں، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی پکڑ سکتے ہیں، اگر جب سب کچھ جاننے کے باوجود دین پر چلنے سے پھسل گئے تو اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کی آ جائے اس کے پاس اللہ صاحبانوں میں سے، بادلوں میں سے اور فرشتے، اور پورا کر دیا جائے معاملہ، اور طرف اللہ کے لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ یہاں پر جو ہے سو قیامت کا سین بتایا جا رہا ہے، تو کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ عمل کرے؟ کب کرو گے عمل؟ جس دن فیصلہ ہو جائے گا اور سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، کیا تب عمل کرو گے؟ یہ کہا جا رہا ہے۔ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کتنی دی ہم نے ان کو روشن نشانیوں میں سے، اور جو کوئی بدل دے گا اللہ کی نعمت کو اس کے بعد سے جو آ گئی اس کے پاس، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل کو نعمت دی گئی لیکن وہ جو ہے سو قدر نہیں کیے، اللہ کا عذاب آیا۔ تو دیکھ لو، یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ جو ہے سو نعمت کو بدل دیے اور اللہ کا عذاب آیا، کہیں تم کو پر بھی نہ عذاب آئے۔ تو یہ چیز دیکھ لو، یہاں پر غور کر لو۔ خوبصورت بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا زندگی دنیا کی، اور وہ مذاق اڑاتے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے، اور وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت ہے، اور وہ لوگ جو ہے سو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تقوی والوں کا مقام بہت ہی بلند ہوگا اور اونچا ہوگا۔ دنیا میں جو ہے سو کافر اور مومن کو ملا ہے، لیکن آخرت کے ریٹرن صرف مومنوں کو ملیں گے۔ اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ تھے لوگ ایک امت، پہلے سب جو ہے سو سب مسلمان تھے، ایک ہی امت تھے، پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے اس میں سے جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے اس کو، اس کے بعد جو آئی ان کے پاس روشن نشانیاں ضد کی وجہ سے اپنے درمیان۔ پہلے سب ایک ہی امت تھے، یعنی سب نبی ایک ہی دین لے کر آئے تھے، ایک ہی اللہ کی عبادت کا حکم دیے، لیکن لوگوں نے اپنا اپنا دین الگ کر لیا۔
شرک کیے، پھر انکار کیے، پھر وجہ کیا تھی؟ ضد تھی۔ اہل کتاب نے حق جاننے کے بعد اختلاف کیا، پھر ضد کی وجہ سے آخری نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، اس لیے وہ لوگ جو ہے سو انکار کیے۔ تو یہاں اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے، کہیں ہم میں یہ ضد تو نہیں ہے۔ تو ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے واسطے اس چیز کے جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں، حق میں سے ساتھ اس کے حکم کے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے طرف راستے کی سیدھے، جو سیدھے راستے کے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ کیا سمجھ لیا تم نے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے تم سے پہلے، پہنچے ان کو سختیاں اور مصیبتیں، اور وہ ہیلا مارے گئے، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اس کے، کب آئے گی مدد اللہ کی؟ خبردار بے شک مدد اللہ کی قریب ہے۔ دو چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، پچھلے جو سو ایمان والوں کو بھی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، ٹیسٹ ہوا، پھر صبر کرو گے، اللہ کی مدد مانگو گے تو ضرور مدد ملے گی اور ضرور مدد آئے گی۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ وہ خرچ کرے، کہہ دیجئے جو خرچ کرو تم مال میں سے تو والدین کے لیے ہے اور قریب رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے تو بے شک اللہ ساتھ اس کو جاننے والا ہے۔ کس پہ مال خرچ کرنا ہے یہ بتایا جا رہا ہے، اور کسی پہ بھی خرچ کرنا چاہو نیکی کے لیے مال یا تو اس کے علاوہ کچھ بھی، فرض کیا گیا یعنی لکھ دیا گیا تم پر جنگ کرنا، حالانکہ وہ ناپسند ہے تمہارے لیے، اور امید ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور امید ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو اور وہ بری ہے تمہارے لیے۔ مدینے میں آنے کے بعد کیا ہوا؟ اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد جنگ فرض کر دی گئی۔ جب مکہ میں تھے تو جو ہے سو جنگ کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہاں پر ظلم ہوتا تھا، لیکن مدینے میں امن میں تھے تو جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تم پر جنگ فرض ہے، کیونکہ مکے میں جو ہے سو خانہ کعبہ کے شرک سے بتوں کو پاک کرنا تھا، تو اسی لیے جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تھا۔ اب وہ سکون میں تھے تو وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، تب کہے کہ اب جنگ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے صرف جنگ ہی نہیں، دوسری کوئی بھی چیز ہمارے لیے وہ بہتر ہوتی، ہمیں وہ پسند نہیں ہوتی، کبھی ہمیں پسند ہوتی ہے لیکن ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی، تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور ہم نہیں جانتے وہ چیز کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم جانتے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مہینے کے بارے میں، حرام جنگ کرنا اس میں، کہہ دیجئے جنگ کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کے راستے سے اور کفر کرنا اس کا اور مسجد حرام سے اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس سے سب سے بڑا ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ زیادہ بڑا قتل سے۔ ان آیتوں میں مسجد حرام میں جنگ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ وہاں کیسے جنگ کریں گے، کیونکہ وہ امن والی جگہ ہے، لیکن جو وہاں ہوا ہے وہ جنگ سے بھی بڑی بات ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا اور مسجد حرام میں کفر کرنا، پھر وہاں کے مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو نکالنا، یہ ساری چیزیں ہیں، اور ہمیشہ رہیں گے یہ جنگ کرتے تم سے یہاں تک کہ وہ پھیر دے تم کو تمہارے دین سے، اگر وہ استطاعت رکھتے ہو، یعنی ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی، لیکن مسلمانوں کے پاس طاقت زیادہ ہے، وہ نہیں پھیر سکتے ایمان کے پکا ہونے کے بعد، وہ پھیر دیں گے حتیٰ یردوکم، یعنی یہاں تک کہ وہ پھیر دے تم کو، یعنی کافر جنگ کرتے رہیں گے جب تک کہ اسلام کو نہ چھوڑ دو۔ اور یہاں پر فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، یعنی فتنہ یعنی ایسے حالات پیدا کرنا کہ مسلمانوں کو ایمان پر رہنا مشکل ہو گیا،
تو وہ اس سے قتل سے زیادہ یہ زیادہ بڑا ہے، تو اور ہمیشہ رہیں گے جنگ کرتے تم سے یہاں تک کہ وہ پھیر دے تم کو تمہارے دین سے، اگر وہ استطاعت رکھتے ہو، اور جو پھر گیا تم میں سے اور اپنے دین سے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہے، تو یہی لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس لیے اب جنگ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ دین سے جو ہے سو لوگوں کو پھیر دیں گے۔ پھر اگر جو بھی دین سے پھر گیا اور وہ اسی کفر کی حالت میں مر گیا تو اس کے لیے تو جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے متعلقین کو جو ہے سو دین پر ہمیشہ قائم رکھے، کسی بھی وجہ سے دین سے پھرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ ایمان والا جو ہے سو کفر پر مر گیا تو جہنم ہے، اور کافر ایمان پر مرا تو اس کے لیے رحمت ہے۔ تو آخری سانس تک ہم کو ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے کہ ہم کو دین پر ثابت قدم رکھے۔ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہی لوگ وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ وہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیا اور جہاد کیا صرف اللہ کے لیے، ان کو اللہ کی رحمت ملے گی۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ ہے بڑا اور فائدے بھی ہے لوگوں کے لیے، اور گناہ ان دونوں کا زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ شراب اور جوا جو ہے سو ظاہر میں تو فائدہ نظر آتے ہیں دنیا کے، لیکن ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور یہ حرام ہے۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ وہ خرچ کریں، کہہ دیجئے ضرورت سے زیادہ، یعنی ضرورت سے زیادہ جو بھی ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیت تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، کہہ دیجئے اصلاح کرنا ان کے لیے اچھا ہے، اور اگر تم ملا لو ان کو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے سے، اور اگر چاہتا اللہ البتہ مشکل میں ڈال دیتا ان کو، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ صحابہ کرام اتنے محتاط ہوتے تھے یتیموں کے بارے میں، بہت ڈرتے تھے، تو ان کے بارے میں کیسا معاملہ کرے، ان کے مال کو بالکل جو ہے سو الگ رکھتے تھے کہ کہیں کچھ پکڑ میں نہ ہو، تو اس سے کفالت کرنے والوں کو پریشانی ہو جاتی تھی۔ تو اگر کھانا الگ رکھے، سب الگ رکھے تو مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے معاملے میں اصلاح کی نیت ہو تو اپنے کھانے میں ملا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کون اصلاح کرنے والے ہیں اور کون فساد کرنے والے ہیں۔ اگر ان کا مال کھانے کی نیت سے ملا رہے ہیں تو اللہ جانتے ہیں، آسانی کی نیت سے ملا رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی نکاح حرام ہے جب تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اور البتہ لونڈی ایمان والی بہتر ہے مشرک عورتوں سے، اور اگرچہ وہ اچھی لگے تم کو، اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے نکاح نہیں کرنا ہے، وہ حرام ہے۔ اور البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے، اور اگرچہ وہ پسند آئے تم کو، یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف، ساتھ اپنے اذن کے، اور بیان کرتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، یعنی مینسز کے بارے میں، کہہ دیجئے وہ نجس ہے تو الگ رہو، یعنی مطلب پورا الگ نہیں، صرف سیکشل انٹرکورس سے حیض کے دنوں میں منع ہے، تو الگ رہو عورتوں سے حیض میں، اور نہ تم قریب جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے، یعنی حلال طریقے سے۔ وجائنل سے الاؤڈ ہے، اینل نہیں ہے، یہ حرام ہے۔
جب وہ پاک ہو جائیں یعنی خون بند ہونے کے بعد جو ہے سو حلال طریقے سے ان کے پاس آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ عورتیں تمہاری کھیتی ہے تمہارے لیے، تو آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو۔ کھیت کیوں کہا گیا ہے یہاں پر؟ کھیت سے انسان جو ہے سو خوش ہوتا ہے، انسان کھیت کو پروٹیکٹ کرتا ہے، پھر ذمہ داری ہوتی ہے، اور کھیت پھل دیتا ہے، پھر قیمتی چیز ہے کھیت۔ کھیت کی طرح عورتیں ہیں، یعنی عورتیں بھی بہت قیمتی چیز ہے۔ کھیت کو دیکھ کر جو ہے سو انسان خوش ہوتا ہے، اسی طرح بیوی کو بھی دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، اور اولاد اس کو دیتی ہے، اسی لیے کھیت کہا گیا ہے۔ اور آگے بھیجو واسطے اپنے نفسوں کے، یعنی ان عورتوں سے اولاد حاصل کرو، تمہارے لیے ثواب جاریہ ہوگی۔ اور ڈرو اللہ سے، یعنی بیوی کے ساتھ جو بھی معاملہ کرو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور جان لو بے شک تم ملاقات کرنے والے ہو اس سے، اور خوشخبری دے دو ایمان لانے والوں کو، اور نہ تم بناؤ اللہ کو ڈھال اپنی خصموں کے لیے، یعنی جھوٹی قسمیں مت کھاؤ کہ تم نیکی نہ کرو اور تم تقوی اختیار کرو، اور تم صلح کرو درمیان لوگوں کے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ نہیں مواخذہ کرے گا تمہاری، یعنی اللہ نہیں پکڑے گا اللہ تعالیٰ ساتھ لغو کے تمہاری قسموں میں، لیکن مواخذہ کرے گا تمہارا، یعنی پکڑے گا تم کو بوجہ اس کے جو تم کمائی کی تمہارے دلوں نے، اور اللہ مغفرت کرنے والا بردبار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے انتظار کرنا ہے 4 مہینے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں ایلا کا ذکر ہے، یعنی شوہر کا بیوی سے غصہ ہونا اور اس کو معلقہ چھوڑ دینا، نہ تو وہ شادی شدہ ہو اور نہ طلاق شدہ ہو۔ اس طرح جو ہے سو 4 مہینے سے زیادہ کوئی اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اگر ویسا ہو تو بیوی کوئی سٹیپ لے سکتی ہے، عورت کو طلاق دے دے یا تو پھر رجوع کر لے، اس طرح معلقہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور اگر وہ عزم کرے طلاق کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہے انتظار کرے وہ ساتھ اپنے نفسوں کے 3 حیض، اور نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائے جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ ہے ایمان رکھتی اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہے ان کو لوٹانے یعنی رجوع کرنے کے، اس میں عدت میں، اور وہ ارادہ کرے صلح کو، اور ان کے لیے مانند اس کے ہے اوپر ان کے ساتھ معروف طریقے کے، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے، کیونکہ وہ قوام ہیں، رجوع کا موقع بھی مرد کو ہوگا۔ یہاں پر جو ہے سو یہ آگے کی یہ ساری جو آیتیں ہیں طلاق کے ہیں، اصل میں طلاق کے طریقے کو سمجھنا ہے۔ طلاق کبھی بھی کسی کو جیسا چاہے ویسا نہیں دے سکتے۔ بیوی کو جب طلاق دینا ہے تو حالت طہر میں ہی دینا ہے۔ اب حالت طہر کیا ہے؟ ایک بار حیض آئے اور حیض سے پاک ہو، اور پاک ہونے کے بعد میاں بیوی میں کوئی تعلق نہ ہو، اسے حالت طہر کہتے ہیں۔ تو حالت طہر میں ہی طلاق دی جا سکتی ہے۔ پاک ہونے کے بعد اگر میاں بیوی میں جمع ہو گیا تو طلاق نہیں دی جا سکتی۔ پھر ایک وقت میں ایک ہی طلاق دی جا سکتی ہے، ایک وقت میں 3 طلاق نہیں دی جا سکتی، یہ سنت کے خلاف ہے۔ پھر جب طلاق دے دی جاتی ہے تو جو عدت ہوتی ہے 3 منسٹرل سائیکل، وہ عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور عدت کے دوران جو ہے سو شوہر کو رجوع کا حق ہے۔ بیوی اس کے لیے بناؤ سنگار کرے گی، کھانا بنائے گی، اور پورا اپنا روٹین ورک کرے گی۔ اگر جمع ہو گیا میاں بیوی میں تو اس کا مطلب ہوگا کہ شوہر نے بیوی کو رجوع کر لیا ہے۔ اگر عدت کے دوران رجوع ہو گیا تو نئے نکاح کی ضرورت نہیں، لیکن زندگی بھر اس طلاق جو ہے سو کاؤنٹ ہوگی۔ پھر نیکسٹ طلاق ہوگا تو وہ 2nd طلاق ہو گئی۔
اگر عدت کے دوران رجوع نہیں ہوا تو عورت آزاد ہو جائے گی، مزید دوسری تیسری طلاق کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک طلاق کے بعد سپریشن ہو گیا۔ یہ طلاق کا طریقہ ہے۔ اگر عدت کے بعد رجوع کرنا ہے تو پھر نئے نکاح اور نیا مہر پھر ولی کی پرمیشن کے ساتھ ہوگا۔ عدت کے اندر رجوع کریں گے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عدت کے بعد رجوع کرنا چاہو تو نیا نکاح۔ اسی طرح پھر اگر طلاق ہوگی تو پھر سٹیپس ایسے ہی ہے، یعنی جیسے، لیکن یہ 3 طلاق کے بعد رجوع ممکن نہیں، یعنی جیسا پہلی طلاق کا جو سٹیپس ہے ویسے ہی ہوگی، لیکن یہ 3 طلاق کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہو اور نارمل ہو، پھر ان میں جو ہے سو طلاق ہو، یہ وہ شوہر یا پھر وہ شوہر جو ہے سو مر جائے یا پھر جیسا عدت اسی طرح یعنی مر جائے یا پھر وہ طلاق ہو جائے تو اسی طرح پھر عدت ہوگی، پھر اسی طرح تو تب پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پہلے شوہر سے نکاح جائز کرنے کے لیے دوسرے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی حلالہ کرنے کے لیے مرد بیچ میں آ جائے تو اسے کرائے کا سانڈ کہا گیا ہے۔ نکاح اینڈ طلاق کے کورس بھی ڈیٹیل میں لیا گیا ہے، یہاں ہماری ویب سائٹ پر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ خلا جو ہے سو عورت کی طرف سے ہے اور طلاق جو ہے سو مرد کی طرف سے ہے، یعنی عورت کی طرف سے طلاق کی مانگ ہے تو کچھ مال کو چھوڑنا یا پھر واپس دینا ہے، ان ریٹرن میں کمپنسیشن میں کچھ مال ہے، پورے کا پورا نہیں۔ جب خلا ہو جاتا ہے تو شوہر کو رجوع کا حق بھی نہیں ہوتا، جس طرح طلاق کے بعد ہوتا ہے، خلا میں نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہ آیتیں ہیں، طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر روک لینا 7 بھلے طریقے کے، یا رخصت کر دینا 7 احسان کے، یعنی 2 بار طلاق ہو سکتی ہے، تیسری بار میں رجوع کا موقع نہیں ہے، اور نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم لے لو اس میں سے جو دے دیے تم نے ان کو، کوئی بھی کچھ بھی، یعنی عورت کو جو کچھ بھی دیے تو طلاق کے بعد واپس لینا مرد کا حق نہیں ہے، مگر کہ وہ دونوں ڈرے کہ نہ وہ دونوں قائم رکھے اللہ کے حدود کو۔ پھر اگر اندیشہ ہو تمہیں کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کے حدود کو، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر اس چیز میں جو وہ عورت فدیہ دے۔ یعنی اگر عورت چاہتی ہے کہ مرد کے ساتھ نہ رہے تب وہ مال دے کر اپنے آپ کو آزاد کرے گی، جو وہ عورت فدیہ دے ساتھ اس کے۔ یہ حدود ہے اللہ کی، تو نہ تم تجاوز کرنا ان سے، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے تو یہی لوگ ہیں وہ جو ظالم ہیں۔ یعنی مرد طلاق دے تو جو بھی دیا واپس لینا نہیں ہے، اگر عورت خلا لے لے تو مال دے کے اپنے آپ کو آزاد کرا سکتی ہے۔ پھر اگر وہ مرد طلاق دے اس کو تو نہیں، یعنی 3 طلاق کے بعد وہ حلال ہو سکتی ہے اس کے لیے، اس کے بعد یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے شوہر سے، اس کے علاوہ پھر اگر وہ طلاق دے اس کو تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ دونوں رجوع کر لے، اگر وہ دونوں سمجھے کہ وہ دونوں قائم کر لیں گے اللہ کے حدود کو، اور یہ حدود ہے اللہ کی، وہ بیان کرتا ہے اس کو وہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتا ہے۔ طلاق یافتہ عورت کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہے، اور بیوہ کی عدت جو ہے سو 4 مہینے 10 دن ہے، اور خلا کی عدت کیا ہے؟ 1 مہینہ یعنی 1 menstrual cycle ہے۔ حاملہ جو ہے سو اس کی ٹل ڈیلیوری ہے، اور جس کو حیض نہیں آتا ہو تو مہینوں کے حساب سے ہوگی، اور بیوہ کی عدت جو ہے سو menstrual cycle سے نہیں ہے، وہ 4 مہینے 10 دن ہی ہوگی۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر وہ پوری کر لے اپنی مدت کو تو روک لو ان کو 7 بھلے طریقے سے، یا رخصت کر دے ان کو 7 بھلے طریقے کے، اور نہ تم روکے رکھو ان کو تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو۔
آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ تم روکو تو بھلے طریقے سے روکو، رخصت کرو تو بھلے طریقے سے ان کو رخصت کرو، ستانے کے لیے مت روکو۔ اور جو کوئی کرے گا یہ زیادتی تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر۔ اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق، طلاق کو جو ہے سو مذاق مت بناؤ۔ افسوس آج کل جو ہے سو طلاق کو بہت مذاق بنا دیا گیا ہے، اور آسانی کے ساتھ جو ہے سو طلاقیں ہو رہی ہے۔ طلاق کا ریشیو دیکھو کتنا بڑھ گیا ہے آج کل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی جو ہے سو نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور دین اتنا خوبصورت دین ہے، یہاں پر جدا ہونے کے معاملات بھی اچھے طرح یعنی جدا ہونے کے بھی معاملات کو ادب کے ساتھ سکھاتا ہے یہ دین ہم کو، کہ جدا کس طرح سے ہونا ہے، یعنی اخلاق کا مظاہرہ ہمیشہ کرنا ہے، یعنی اپنے اخلاق کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے، چاہے وہ طلاق دو یا خلا دو یا پھر ساتھ رہو، یعنی ہر لحاظ سے ہم اخلاق کے دائرے کو یعنی اخلاق کے دائرے میں ہونا ہے، یعنی اخلاق سکھاتا ہے ہم کو، تو مناسب طریقے سے سب کام کرنا ہے۔ اور یاد کرو نعمت اللہ کی جو تم پر ہے، اور جو اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں سے اور حکمت میں سے، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ اور جب طلاق دے دو تو تم عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو، تو نہ تم روکو انہیں وہ نکاح کرے اپنے شوہروں سے جب وہ باہم رضامند ہو جائے آپس میں مناسب طریقے سے۔ یہاں پر جو ہے یہ گھر والوں کو کہا جا رہا ہے، جب میاں بیوی رجوع کرنا چاہتے ہیں تو بیچوں میں کیا کرتے لوگ ٹانگ اڑاتے، یعنی ان کے گھر والے ٹانگ مت اڑاؤ۔ یہاں پر جو ہے سو اکثر گھر والے کیا کرتے، رجوع کرنے نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، کیونکہ اکثر کوئی بھائی آ جاتا بیچ میں یا کوئی ماں باپ آ جاتے، اس طرح سے ٹانگ مت اڑاؤ، یا کوئی رشتہ دار آ جاتے کہ نہیں ایک بار طلاق ہو گئی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس نہیں جانا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مت کرو۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے اسے جو ہو تم میں سے ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاک ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائے اپنی اولاد کو 2 سال پورے، یہاں پر میگزیمم لمٹ 2 ایئرس ہے، لیکن اگر کوئی کم پلائے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ کم یعنی کسی کو دودھ کم آتا یا کسی ریزن سے وہ کم پلائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، واسطے اس کے جو ارادہ کرے کہ وہ پورا کرے گا دودھ کی مدت، اور اوپر اس کے جس کا بچہ ہے رزق ہے ان عورتوں کا اور لباس ان کا، بھلے طریقے سے نہ تکلیف دی جاتی کوئی نفس مگر اس کی وسعت کے مطابق، نہ نقصان پہنچائے جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ والد کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ یہاں پر دودھ پلانے کے دوران جو ہے سو طلاق ہو جائے تو بچے کے جو ہے سو والد پر دودھ پلانے والی کا یعنی ماں کا کھانا اور کپڑے کی ذمہ داری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو جو ہے سو بچے کی وجہ سے تکلیف دیتے ہیں اور باپ کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف دیتے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرو۔ اگر والد فوت ہو جائے تو وارث پر دودھ پلانے والی ماں کا خرچہ ہے، وارث یعنی چاچا تایا دادا جو بھی ہے، تو ان پر ذمہ داری ہے یہ، اس کی وسعت کے مطابق، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ والد کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور اوپر وارث کے ہے ذمہ داری اس کے مانند پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لے دودھ چھڑانے کا باہم رضامندی سے ان دونوں کی اور باہم مشورے سے، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو تو نہیں کوئی گناہ تم پر، جب سپرد کر دو جو دیا تھا تم نے ساتھ بھلے طریقے کے، اور ڈرو اللہ سے اور بے شک جان لو اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو فوت کر لیے جاتے ہیں
تم میں سے اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وہ انتظار کرے اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب وہ پہنچے اپنی عدت کو تو نہیں کوئی گناہ تم پر اس میں جو وہ کرے اپنے نفسوں کے بارے میں۔ یہ بیوہ کی عدت کا ہے، معروف طریقے سے، اور اللہ ساتھ اس کے تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں جو اشارہ کیا تم نے ساتھ منگنی سے عورتوں کو، یا چھپایا تم نے اپنے نفسوں میں، جان لیا اللہ نے بے شک تم ضرور یاد کرو گے ان کو، لیکن نہ تم باہم وعدہ کرو ان سے چھپا کر، مگر یہ کہ تم کہو بات بھلی، اور نہ تم عزم کرو گرہ کا نکاح کی یہاں تک کہ پہنچ جائے کتاب اپنی مدت، اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے اس کو جو تمہارے نفسوں میں ہے، پس ڈرو اس سے، اور جان لو بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بیوہ کو ان کی عدت میں جو ہے سو پرپوز مت کرو اور نہ نکاح کرو، اگر اشارتاً کہو ٹھیک ہے تمہارے عدت کے بعد دیکھتے ہیں، ایسا کوئی اشارہ کرے یا پھر کچھ ایسا ہنٹ دے تو اللہ تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا، اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں تو وغیرہ وغیرہ، اشارتاً کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر ڈائریکٹ پرپوز نہیں کرنا ہے عدت کے دوران۔ نہیں کوئی گناہ تم پر اگر طلاق دی تم نے عورتوں کو جب تک کہ نہ چھوا تم نے یا تم نے مقرر کیا ان کے لیے کوئی مہر، اور مال و متاع دو ان کو اوپر وسعت والے کے، اس کی وسعت کے مطابق، یعنی حیثیت قدرت کے مطابق۔ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق ہو تو اگر مہر طے نہیں ہوا تو بھلے طریقے سے کچھ نہ کچھ دو، اگر مہر طے ہوا تو آدھا دو، یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر۔ اور اوپر تنگ دست اس کی وسعت کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے، یہ حق اوپر احسان کرنے والوں کے۔ اور اگر تم طلاق دو ان کو اس سے پہلے کہ تم نے ہاتھ لگایا ان کو اور تحقیق مقرر کر دیا ان کے لیے مہر، تو آدھا ہے جو مقرر کیا تم نے مہر، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دے یا معاف کر دے وہ شخص اس کے ہاتھ میں ہے گرہ نکاح کی، اور یہ کہ تم معاف کر دو زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور نہ تم بھولو احسان کو آپس میں، بے شک اللہ ساتھ اس کے تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ حفاظت کیا کرو اوپر نمازوں کے اور درمیان کے، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر۔ نماز کی حفاظت یعنی ٹائم پہ پڑھنا، پورے ارکانات واجبات سنتوں سے، یعنی کوئی بھی نماز مس نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے نماز ضائع ہو جائے، اسپیشلی عصر کی نماز انسان بہت زیادہ بزی ہوتا اس وقت، تو صلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز، اس کی حفاظت کرو، اور خوف کے وقت بھی نماز کو مت چھوڑو، یہ کہا جا رہا ہے۔ نماز کی معافی نہیں ہے۔ پھر اگر خوف ہو تم کو تو پیدل چلتے ہوئے یا سوار ہو کر نماز پڑھو، پھر جب امن میں آ جاؤ تم تو یاد کرو اللہ کو جیسا کہ اس نے سکھایا تم کو، جو نہیں تھے تم جانتے، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو وصیت کرنا ہے، یعنی یہ حکم میں کمی ہوئی، یہ حکم اب نہیں رہا، اپنی بیویوں کے لیے فائدہ پہنچانا 1 سال تک بغیر نکالے، پھر اگر وہ نکل جائے تو نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں جو وہ کرے اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے سے، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے ساتھ بھلے طریقے سے، حق ہے تقوی کرنے والوں پر۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے، موت کے ڈر سے، تو کہا ان کو اللہ نے مر جاؤ، پھر اس نے زندہ کیا ان کو، بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے اوپر لوگوں کے، لیکن اکثر لوگ نہیں شکر ادا کرتے۔ یہ آیت نمبر 243
سے جو ہے سو وہ سمیل نبی کے ٹائم کا ذکر ہے۔ پولیٹیکل کنڈیشن جو ہے سو خراب تھی، لوگ مارے جا رہے تھے، قتل عام ہو گیا تھا، تو اس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ، کیا تم اس طرح گھر چھوڑنے سے موت نہیں آئے گی کیا تم کو؟ پھر ان پر جو ہے سو موت قائم کر دی اور وہ مر گئے، پھر اس نے زندہ کیا ان کو۔ بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے اوپر لوگوں کے، لیکن اکثر لوگ نہیں شکر ادا کرتے۔ اور جنگ کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا بھاگو مت، لڑو، یعنی جنگ کرو، یعنی موت کے بعد زندگی ہونا کتنا فضل ہے اللہ کا۔ تو زندگی میں جو تمام نعمتیں ہیں وہ اللہ کے فضل ہے۔ تو اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ، یعنی مال خرچ کرو۔ اب جنگ کرنا ہے تو مال کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز جب جنگ کا حکم ہوا تو سمیل نبی جو سو بوڑھے تھے، تو ان لوگوں نے جنگ کے لیے سپہ سالار مقرر کرنے کو کہا۔ تو یہاں پر پھر اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو وہ بڑھائے گا اس کو اس کے لیے بہت زیادہ، اور اللہ تنگ کرتا ہے، گھٹاتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف سرداروں کے بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب انہوں نے کہا واسطے ایک نبی کے ان کے لیے مقرر کرے ہمارے لیے ایک بادشاہ، ہم جنگ کرے راستے میں اللہ کے۔ اس نے کہا، نبی نے، سمیل نبی نے کہا اگر سپہ سالار مقرر کر دیں گے تو کیا تم لوگ جنگ کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا، کیا امید ہے کہ تم اگر لکھا گیا تم پر جنگ کرنا کہ نہ تم جنگ کرو؟ انہوں نے کہا اور کیا ہے ہمارے لیے کہ نہ ہم جنگ کریں اس میں اللہ کی راہ میں، اور تحقیق ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ پھر جب لکھ دیا گیا ان پر جنگ کرنا تو وہ منہ موڑ گئے مگر تھوڑے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ تو ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہم جنگ کریں گے؟ عمالقہ کی قوم نے جو ہے سو ظلم کیا، گھروں سے نکال دیے، اولاد کو قتل کیے، تو ہم کیوں جنگ نہیں کریں گے؟ اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے بے شک اللہ تحقیق مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو ایک بادشاہ۔ انہوں نے کہا کہاں سے ہو سکتا ہے اس کے لیے بادشاہ ہم پر، اور حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہے بادشاہت کے اس سے، اور نہیں وہ دیے گئے وسعت مال سے۔ اس نے کہا بے شک اللہ نے چن لیا ہے اس کو تم پر، اور بڑھا دیا اس کو فراخی کو علم میں اور جسم میں، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے طالوت کو سپہ سالار چنا گیا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ہماری طرح غنی اور مالدار نہیں ہیں۔ تو سمیل نبی نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، کیونکہ وہ علم والے اور طاقت والے تھے۔ اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے بے شک نصیحت اس کے بادشاہت کی کہ آ جائے تمہارے پاس تابوت، اس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی ماندہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے۔ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ یہاں پر جو ہے سو طالوت کو سپہ سالار چنا، تو وہ لوگ کیا کہیں کہ ہم کیسے پہچانیں اس کی کیا نشانی ہے؟ تو یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کی نشانی یہ تھی کہ تابوت ان کے پاس واپس آ جائے گا۔ تو تابوت ایک باکس تھا بنی اسرائیل کا، جس میں جو ہے سو موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے سو عصا، من کی بوتل اور تورات کی کچھ تختیاں تھیں۔ تو عمالقہ بنی اسرائیل سے لے کر چلے گئے تھے، تو عمالقہ کی قوم پر بیماریاں آنے لگی، تو اس تابوت کو کیا کرے وہ لوگ منحوس سمجھے، اور ایک بیل گاڑی پر رکھ کے کیا کرے روانہ کر دیے۔
تو فرشتوں کی نگرانی میں وہ جو ہے سو بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، تو یہ سائن ہوگی۔ تو پھر جب جدا ہوا طالوت 7 لشکروں کے، اس نے کہا بے شک اللہ آزمانے والا ہے تم کو 7 ایک نہر کے، تو جو کوئی پیے گا اس سے تو نہیں ہے وہ مجھ سے، اور جو کوئی نہ پیے گا اس سے تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو چلو بھر لے، ایک چلو بھرنا 7 اپنے ہاتھ کے۔ تو انہوں نے پیا اس سے، مگر بہت تھوڑا ان میں سے۔ پھر جب اس نے پار کیا اس کو، اس نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، وہ کہنے لگے کوئی طاقت ہمارے لیے آج 7 جالوت اور اس کے لشکروں کے۔ جب طالوت کے ساتھ وہ جو ہے سو جنگ کے لیے نکلے تو ان کو جو ہے سو راستے میں ایک نہر سے آزمایا گیا کہ نہر کا پانی صرف چلو بھر پینا، زیادہ نہیں پینا تھا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے سو بہت سارے لوگوں نے پی لیا، پھر تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ لوگوں نے نہیں پیے تھے۔ تو یعنی آزمائش میں کم لوگ کامیاب ہوئے، یعنی زیادہ لوگ تو پی لیے تھے، کم لوگ جو ہے سو اس میں آزمائش میں وہ ٹیسٹ میں پاس ہوئے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے سو وہی 7 جالوت یعنی عمالقہ کے قوم کا لیڈر تھا، اس کے خلاف جو ہے سو جنگ لڑنے گئے تھے۔ تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کتنے ہی گروہ میں سے تھوڑے ہیں غالب آئے، گروہ پر زیادہ گروہ پر 7 اللہ کے اذن کے، یعنی کم لوگ ہونے کی وجہ سے جیسا ڈر رہے تھے لوگ، تو کچھ لوگوں نے انکریج کر کے کہنے لگے کہ ہمت دلائی کہ اللہ ساتھ دیں گے، پہلے بھی اللہ کی مدد سے جو ہے سو کامیاب ہوئے تھے، کم لوگ بھی زیادہ لوگوں پر غالب ہوئے تھے، یہ انکریج کر رہے تھے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور جب وہ نکلے جالوت کے لیے اور اس کے لشکر کے لیے، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ڈال دے ہم پر صبر اور جما دے ہمارے قدموں کو، اور مدد کر ہماری اوپر کافر قوم کے۔ وہ لوگ پھر دعا کرنے لگے کہ اللہ ہم کو جو ہے سو جما دے اور مدد کر، اور کافر قوم پہ ہماری مدد فرما، یہ دعا کرنے لگے۔ تو انہوں نے شکست دی ان کو 7 اللہ کے اذن کے، اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وہ نبی نہیں بنے تھے، ینگ تھے جب داؤد علیہ السلام، تو وہ جالوت کا قتل کر دیے تھے، اور عطا کی اس کو، کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت اور حکمت یعنی نبوت، اور سکھایا اس کو، یعنی کیا سکھایا؟ خوب علم دیے، ان کے ہاتھ میں جو ہے سو لوہا نرم ہوتا تھا، زبور کا علم دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے جو اس نے چاہا، اور اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ کا لوگوں کو ان میں سے بعض کو 7 بعض کے، البتہ بگڑ جاتی زمین، اور لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے جہاں والوں پر۔ یہ آیت ہے اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ پر 7 حق کے، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہے۔ یہ واقعے جو ہے سو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں۔ اب پورے پارے میں ہمارے لیے کیا باتیں ہیں؟ لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، پھر نیکیوں میں جلدی کرنا ہے، فرقوں میں نہیں پڑنا ہے، بحثوں میں نہیں پڑنا، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے، پھر شکر گزار بننا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، پھر روزہ صرف اسی بھوک پیاس کے لیے نہیں، تقوی کے لیے رکھنا ہے، اور زندگی میں آنے والی مصیبت پر صبر کرنا ہے، نماز کے ساتھ مدد مانگنا ہے، پھر رضا الہی کے لیے اپنی جان کھپانا ہے، کسی سے زیادتی نہیں کرنا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے رہنا ہے۔ اے مالک، اے اللہ اپنے لیے خالص کر لے، اور اسی طرح لوگوں کی باتوں میں آ کر حق بات نہیں چھوڑنا ہے، پھر اللہ کی نشانیوں سے سبق حاصل کرنا ہے،
اللہ کے سکھائے ہوئے طریقوں پہ چلنا ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے بہترین دوست ہے، تو یہ قرآن ہمارے لیے بہترین دوست بن سکتی ہے اگر ہم اس کو وقت دیں۔ اس میں جو ہے سو کئی آیتیں غور کرنے والی ہے، اور سائنٹیفک آیتوں پہ بھی غور کرے تاکہ اللہ کی بڑائی کو پہچان سکے، اور اللہ کتنے بڑے ہے، کتنے گریٹ ہے، کتنے پاورفل ہے، یہ ہم کو جو ہے سو بتاتی ہے یہ ساری آیتیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہم کو توفیق دے کے ہم جو ہے سو اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ اور ہر پارے میں ہم ایک ایک چیز دیکھتے جائیں گے، تو اب اس میں کس چیز کو اپنے عمل میں لانا ہے، تو نیکیوں میں پہل کرنا ہے، یہ اپنے عمل میں لانا ہے، اور کس چیز سے بچنا ہے، بے صبری سے۔ یعنی ایک ایک چیز ہم ایک ایک پارہ پڑھتے جائیں گے، ہم اپنے اندر ایک ایک تبدیلی کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اپنے آپ کو کیسے چیک کریں، کیا ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ چیک کرنا ہے۔ کیا ہم اپنی پریورٹی کو بدلتے ہیں یا نہیں، یہ بھی چیک کرنا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس طرح سے چیک کرے تو انشاءاللہ تعالی ایک بہترین بندے بنیں گے، اور اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راضی کرنے والا بنائے، ہم کو ایسے بنا دے کہ جس میں اللہ کی رضا ہو اور اللہ کو خوش کرنے والے اعمال ہمارے میں ہو۔ اللہ کی رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب